बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने जो इससे पहले वीडियो थी उसमें बदहज़मी ख़ात्मे के लिए एक पोस्ट की थी, लेकिन बहुत सारे साथियों ने ये पूछा है कि अगर ये अक्सर होता है हमारे जानवरों में, जो बाज़ दफ़ा जल्दी कोई चारा बदलते हैं। अब जो है वगैरह का सिस्टम तो अभी टाइम लगेगा, जो इंशाल्लाह अब शुरू हो गया है, तो ये सिलसिला बढ़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस तरह की कोई प्रोजेक्ट या लोगों को अवेयरनेस दी जाए, जैसे अब ये कट्टा प्रोग्राम है और मुर्गी अंडा प्रोग्राम है, इस पे तो 4-5 साल से जो पहली गवर्नमेंट थी उसने भी अरबों रुपए लगाए हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो आपके सामने है। अब अगर इस तरह की स्कीम बनाई जाती जिस पे आम लोगों को जो सीड है रोड ग्रास और अल्फ़ा का वो फ्री दिया जाता, जैसे 6 ट्रक जो नमक के बांटे इस महकमे ने 2016 में 6 ट्रक अटक में आए। ये बदकिस्मती है कि जो भी उसके जहन में जो होता है वो करता है, और वो सेक्रेटरी जो ब्यूरोक्रेट होता है जिसका अपना दिमाग होता है और ना ही वो किसी की मानता है और ना ही सुनता है, तो उनके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ें जब मुर्गी अंडा कट्टे पे अरबों रुपए कट्टा, तो अब आपकी दुआओं से हर आदमी जो पूरे पाकिस्तान में जो उसको हे और फीड नंबर 2 पे पालेगा, तो उसमें 10,000 तक प्रॉफिट होगा विद इन 3 मंथ। जो उसको अगर अपना पालेगा तो वो 20,000 होगा। जितने भी आपके पास जो कट्टे बछड़े हैं आपकी खुरलियों पे जो कमज़ोर हैं, उन पे आप तजर्बा करें, उसको 2 किलो फीड दें, फीड नंबर 2, और उसके साथ खुश्क चारा, कोई भी खुश्क चारा हो, आप जो जितना भी चारे हैं आपको उसको वो खुश्क करें। सब्ज़ चारा फैटनिंग के लिए बल्कि आम जानवरों के लिए भी मुनासिब नहीं। जो अच्छा सब्ज़ चारा हो उसको आप खुश्क करके उसको दें, जो आपके पास सबसे कमज़ोर बच्चा है, तो आपको 20,000 रुपये प्रॉफिट होगा 3 महीने में। तो बदहज़मी की बात हो रही थी कि बदहज़मी जो है वो जब हम बार बार चारा बदलते हैं या सख्त चारा डालते हैं, तो उससे उसका जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स हैं, जो ह्यूमन में बैक्टीरिया है जो उसको चारे को हज़म करते हैं। अगर आपने वो सारी वीडियो देखी हो पहले वाली, तो आपको ये कंसेप्ट होगा कि वो तज़ाबियत जो उनकी परवरिश पे वो कम हो जाते हैं। मगर अगर एक वो 5 अरब हैं फ़र्ज़ करें, दुनिया की आबादी से ज़्यादा उनकी आबादी है, अगर आप तो मुमकिन है कि वो आप उसको गिन सकते हैं। जो ह्यूमन में जो अंदर उसका जूस होता है ड्राई मैटर के अलावा, हर वक्त उसमें जो 100 लीटर से ज़्यादा पानी होता है जो जिसमें वो फर्मेंटेशन होती है, उसके एक कतरे में आप ये देख रहे हैं कि ये एक कतरे का 1000वां हिस्सा है जो माइक्रोस्कोप में आपको नज़र आ रहा है। ये जब कम हो जाएंगे तो बदहज़मी होगी। तो उसको ये वजह असल ये है कि जब फर्मेंटेशन होती है तो तज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, उसकी पीएच जो कम होती है। जब कम पीएच होती है तो इसका मकसद है कि तज़ाबियत ज़्यादा हो गई है। तो उसको कम करने का इलाज जो आज मैं इसलिए इसको दोबारा कर रहा हूँ कि ये जो हमारे आम जानवर हैं उनमें जब आप देखते हैं कि वो चारा सख्त खा लिया या तूड़ी ज़्यादा दे दी आपने,
اور اس طرح کا جو کھانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی جب آپ اس کا تھرمامیٹر لگائیں گے تو اس کا 102 نارمل ٹمپریچر ہوگا۔ کوئی بھی جانور جب کھانا پینا کم کرے تو آپ فوری طور پہ اس کا بخار چیک کریں، اس کا ٹمپریچر لیں۔ اگر 102 ہے تو وہ کھانا پینا اچھا نہیں کر رہا، کم کھا رہا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو اوجڑی میں بد ہضمی ہو گئی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں، جو تیزابیت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے اب جو آپ کو چورن وغیرہ کھلانے کی نہیں ضرورت، وہ اب بنا بنایا جو پروپونک ایسڈ ہے، اس کو ایلویجسٹ پاؤڈر ہے، اور بھی کمپنیاں بنا رہی ہیں، وہ ایک پیکٹ آپ لے کے اس کو 1 کلو پانی میں گھول کے اس جانور کو پلائیں۔ 12 گھنٹے تک انشاءاللہ اس میں فرق پڑے گا۔ اگر وہ کم فرق پڑے تو اگلے دن دوبارہ دیں، 2 دن دیں، اور اس میں آپ خوراک دیکھیں کہ اس کی خوراک میں کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی۔ اس میں وہ آپ اگر زیادہ پکا ہوا چارہ ڈال رہے ہیں تو وہ کم کریں۔ تو اسی طرح جب آپ ونڈا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ ڈرائی میٹر کم کرتے ہیں، 13 کلو ڈرائی میٹر ایک بڑے جانور کی خوراک ہے۔ جب آپ لوسن برسیم دیں گے تو اس میں بھی آپ جب ونڈا دیں گے تو اس سے کھانا پینا بھی کم ہو سکتا ہے، اور اس کی پیداوار بھی کم ہو سکتی ہے، اور وہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ تیزابیت کا ڈرائی میٹر سے بہت اہم تعلق ہے۔ ڈرائی میٹر سے فرمنٹیشن بہتر ہوتی ہے، اور جانور کا جو تھوک ہے جب وہ جگالی کرتا ہے تو 100 لیٹر سے زیادہ وہ 24 گھنٹے میں اس کے اندر تھوک جاتا ہے، جگالی کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ نگلتا ہے۔ تو وہ تھوک کی جو پی ایچ ہے وہ 8 ہے، وہ الکلائن ہے، وہ تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ تو اس حالات میں آپ اس کی خوراک دیکھیں، اور اس کو آپ ایلویجسٹ پاؤڈر جو کہ ایک میڈیسن ہے وہ دیں، یا اگر وہ دستیاب نہیں تو مگنیشیم سلفیٹ ایک ملتا ہے، وہ 250 گرام کا ہے، اس کو آپ وہ اسٹومک پاؤڈر میں بھی ڈالتے ہیں، اور پانی اس کے سامنے ہر وقت رکھیں۔ اس جانور جس کو بد ہضمی ہوئی ہے، بلکہ ہر جانور کے آگے جو پلاسٹک کا ٹب وغیرہ ملتے ہیں اس میں پانی رکھیں، ان کو پانی جو پلانے کا سسٹم ٹھیک کریں۔ تو وہ لیکن ٹمپریچر آپ نے لینا ہے۔ اور اسی طرح جب بخار ہو جاتا ہے تو جو بخار میں بھی جو اوجڑی کے جراثیم ہیں ان کو 102 ٹمپریچر چاہیے۔ باڈی ٹمپریچر جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ ان کی گروتھ کم ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتے ہیں۔ 1 ml میں آپ جو دیکھیں گے کہ 10 ملین ہے، جو 10 کے ساتھ وہ آپ 10 صفریں لگائیں گے تو وہ 10 ملین ہو جائے گا، 1 ml 1 cc۔ تو اس میں جب وہ کم ہوں گے، جب بخار ہوتا ہے تو اس میں بھی جراثیم کم ہو جاتے ہیں اور تیزابیت بڑھتی ہے جانور کی۔ تو اس میں بھی آپ ساتھ بخار بھی ہو تو اس کے ساتھ اگر وہ جانور کم کھا رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کو ایک انجیکشن بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی ایلویجسٹ سے بہت بہتر ہے، ہیپاجن۔ وہ آپ اس کو 30 ml لگائیں، 30 ml کا، وہ ذرا مہنگا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر بخار ہے تو بخار کا اینٹی بیوٹک وہ ساتھ استعمال کریں، جو بھی بیماری ہو۔ اگر عام 102 سے زیادہ بخار ہو، 3 یا 4، تو پین بیوٹک کے 2 ٹیکے آپ لگائیں، اور ساتھ یہ ایلویجسٹ دیں، تو اس سے آپ کا جانور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بد ہضمی جب ہو جائے، بد ہضمی اس وقت ہوگی جب اس کا ٹمپریچر 102 یا 101 ہوگا اور جانور کھانا پینا بند کر دے گا۔ لیکن اگر یہ بچہ دینے کے بعد ٹمپریچر 102 ہوتا ہے اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کیلشیم فاسفورس کم ہو گیا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بچہ دینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے
اور اس صورت میں کیلشیم پی جو کیلشیم کی بوتل ہے وہ آپ لگوائیں. اس سے آپ کا جانور بعض دفعہ وہ بیٹھ بھی جاتا ہے. گبن جانور کیلشیم فاسفورس کی کمی سے یا بچہ دینے کے بعد تیسرے سوئے میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے. ویسے تو بیماری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو آپ جو اس میں جو آپ اس کو انجیکشن لگائیں گے 102 بھی ٹمپریچر ہو تو وہ کھانا پینا کم کر دے یا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور بعض دفعہ وہ بیٹھ جاتا ہے جانور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فالج ہو گیا. تو وہ کیلشیم فاسفورس کی کمی ہے. اس میں آپ جو اس کی بوتل ہے کیلشیم پی یا میلفون سی یہ 2-3 کمپنیوں کی وہ رگ میں لگوائیں. اگر آپ کو رگ میں لگوانے کا وہ آپ کے پاس کوئی کمپاؤڈر وغیرہ اویلیبل نہیں یا ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ 3 جگہ 100 ml زیر جلد اس کو لگائیں. وہ بھی جذب ہو جائے گا اور وہ 2-4 گھنٹے میں اس کا اثر ہو جائے گا. 100 ml 3 جگہ پہ وہ مختلف جگہ پہ گردن پہ زیر جلد لگائیں. تو یہ بد ہضمی تھی جو عام میڈیکل میں اس کو بد ہضمی نہیں سمجھا جاتا بلکہ ریومن جو اوجڑی ہے ریومن اس کی ایل ہیلتھ یا اس میں گڑبڑ یا اس کی تضابیت سے اس کو لنک اپ کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.